ناظرین، نظر بد جس کو عربی زبان میں عین کہا جاتا ہے ایک حقیقت ہے، مگر ایک روحانی معالج کے لیے سب سے زیادہ مشکل کام جادو اور نظر میں تفریق کرنا ہے۔ عام طور پہ نظر بد کو ہلکا لیا جاتا ہے اور اس کے علاج میں سستی برتی جاتی ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ناظرین، نظر بد جادو سے کئی گنا زیادہ خطرناک ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نظر بد ایک اچھے بھلے انسان کو قبر اور اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر بد لگنا حق ہے۔ ناظرین، عام طور پہ جب کسی چیز کو حسد یا حسرت سے دیکھا جائے تو نظر لگنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی خوبصورت یا قیمتی چیز دیکھی جائے تو ماشاء اللہ کہا جائے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی یا اس کی ذات یا اس کے مال میں کوئی ایسی چیز دیکھے جو اسے پسند آئے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے برکت کی دعا دے، کیونکہ نظر کا لگنا برحق ہے۔ ناظرین، نظر بد لگنے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ یہ جادو کے مقابلے میں فوراً اثر کرتی ہے، اور جس شخص کو نظر لگتی ہے وہ فوراً سخت بیمار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یکدم کیفیات کا بدل جانا بھی نظر بد کی ایک علامت ہے، اور اگر نظر بد کی شدت زیادہ ہو اور کوئی تدبیر نہ کی جائے تو موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میری امت میں اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے فیصلے اور تقدیر کے بعد سب سے زیادہ تعداد نظر بد کے اثرات سے مرنے والوں کی ہوگی۔ ناظرین، اس میں سب سے زیادہ اہم یہ بات ہے کہ جادو کروانے والے کے برعکس نظر لگانے والے کی نیت ہمیشہ نقصان پہنچانے کی نہیں ہوتی۔ اس لیے جب بھی کسی کی کوئی قیمتی چیز دیکھی جائے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھا جائے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ معوذتین نازل ہوئیں۔ جب یہ نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پڑھنا شروع کر دیا اور ان کے علاوہ سب کچھ ترک کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کے ذریعے سے حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے پناہ طلب کیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ تمہارے والد یعنی ابراہیم علیہ السلام بھی ان کلمات کے ذریعے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے پناہ مانگا کرتے تھے، جس دعا کا ترجمہ یوں ہے، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعے ہر ایک شیطان سے اور ہر زہریلے جانور سے اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بد سے۔ اسی طرح حضرت اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر اتارنا ثابت ہے۔ آپ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر بد سے حفاظت کے لیے دم کرتی تھی، اور وہ اس طرح کہ میں اپنا ہاتھ ان کے سینے پہ رکھتی اور کہتی، جس کا ترجمہ ہے، اے لوگوں کے رب، اس تکلیف کو دور فرما، شفا تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے سوا اسے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عامر کہتے ہیں کہ عامر بن ربیعہ اور سہل بن حنیف دونوں غسل کرنے کے ارادے سے نکلے۔ وہ کوئی اوٹ تلاش کر رہے تھے تاکہ غسل کر سکیں۔ سہل نے جبہ اتارا۔ عامر کہتے ہیں کہ جب میں نے اسے دیکھا تو اسے میری نظر لگ گئی۔ وہ پانی میں اتر کر نہانے لگ گیا۔ میں نے پانی میں اس کے بڑبڑانے کی آواز سنی۔ میں اس کے پاس آیا، اسے 3 دفعہ آواز دی، لیکن اس نے جواب نہ دیا۔
پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور ساری بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پانی میں داخل ہو گئے، گویا کہ میں اب بھی آپ کی پنڈلیوں کی سفیدی دیکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سینے پہ 3 دفعہ ہاتھ مارا اور پھر یہ دعا پڑھی، اے اللہ اس سے اس کی گرمی و سردی اور بیماری و لاغری دور کر دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی یا اس کی ذات یا اس کے مال میں کوئی ایسی چیز دیکھے جو اسے پسند آئے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے برکت کی دعا دے، کیونکہ نظر لگنا حق ہے۔ ناظرین، نظر بد سے بچنے کے لیے فجر اور مغرب کے وقت 3 مرتبہ معوذتین پڑھیں اور سنت اذکار کریں، انشاءاللہ ہر طرح کے جادو اور نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔